کیا؟ صوفی نے حیرت سے کہا۔ تم مذاق کر رہی ہو نا؟ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو نا؟ نہیں، یہ سچ ہے۔ مجھے سچ بتاؤ ورنہ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، صوفی نے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ، ہم ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے ہیں، کیا میں نے کبھی تم سے جھوٹ بولا؟ اس نے اپنے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جب صوفی کو پتہ چلا کہ ہونے والے بچے کا باپ کون ہے تو اس کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ اسے یقین نہ آیا۔ ایزا نے اس کو کانٹریکٹ دکھایا لیکن پھر بھی وہ نہیں مانی۔ آخر کار ایزا نے صوفی کو اپنے موبائل میں سعد کا نمبر دکھایا۔ اتنا سب جاننے کے باوجود بھی صوفی حیرت میں تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ یقین نہ کرنے والی کون سی بات ہے اس میں، ایزا نے جھنجھلا کے کہا۔ وہ یہ کہ وہ امیر ترین، کامیاب اور سنگل ہے، تو بھلا وہ کیوں ایک سروگیٹ چاہیں گے جبکہ ان کو سپر ماڈلز، حسین ترین لڑکیاں آسانی سے مل جائیں گی؟ صوفیہ نے تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ بھی اس بات کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں، ایزا نے بیزاری سے کہا۔ ویسے تو مجھے ابھی بھی تمہاری بات پر یقین نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی میں جاننا چاہتی ہوں کہ وہ دکھنے میں کیسے ہیں، صوفی نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ صوفی باتونی سی تھی، اسے دیکھ کے بالکل نہیں لگتا تھا کہ وہ ایزا سے بڑی ہے، جبکہ دوسری طرف سے ایزا کچھ میچور اور سمجھدار تھی، جبکہ صوفی چلبلی اور شوخ مزاج تھی۔ وہ دونوں بے حد ہینڈسم، حسین ہیں۔ ہادی کافی اگریسو ہے، اس کے ہاتھ پہ ٹیٹو بھی ہے، جبکہ مسٹر سعد وہ بہت سویٹ اور سعد اس بچے کا ہونے والا ڈیڈ ہوگا۔ اس کے الفاظ بالکل مکھن کی طرح نرم و ملائم تھے، ایسے کہ اس کی باتیں سنتے سنتے اس دنیا سے بیگانہ ہو جائیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس کی مضبوط باہوں میں اس کے مضبوط جسم کی خوشبو اور گرمائش کو محسوس کرنا کیسا ہوگا، ایزا نے سرگوشی کی۔ اور میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، صوفی نے بھی گمسم سی حالت میں کہا۔ وہ دونوں ہی ورجن تھی، اپنے رائٹ ون کے انتظار میں، تاکہ ان کی غربت میں اپنا فاسٹ ٹائم خوشگوار بنا سکے۔ جلد بازی میں وہ خود کو کسی غلط ہاتھوں میں نہیں سونپنا چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ انتظار کیا جائے صحیح وقت کی آنے کا۔ صوفی سائنس میں ڈگری کر رہی تھی جبکہ ایزا بزنس میں۔ وہ دونوں ہی کالج کے فائنل ایئر میں تھی اور فائنل ایئر مکمل کرنے کے لیے انہیں پیسوں کی ضرورت تھی۔ ایزا، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ بچے کا کیا؟ مطلب کہ تمہارے لیے یہ صحیح ہوگا کہ تم اسے پیدا کرتے ہی ان کے حوالے کر دو؟ صوفیہ بولی۔ اس کے لیے اور کوئی حل نہیں ہے، میں نے کانٹریکٹ سائن کیا صوفی۔ زیادہ سے زیادہ میں یہ کر سکتی ہوں کہ اس بچے کے ساتھ بس اٹیچ نہ ہوں، ایزا نے سر دابڑتے کہا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ یہ کہنا آسان ہے بنسبت کرنے کے۔ اعزاز مالک مکان دروازے پہ پھر آیا تھا کرایہ لینے۔ صوفی نے اداسی سے کہا، ایک بار میں پریگننٹ ہو گئی تو پیسے میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے، پھر ہم کرایہ دے دیں گے، ایزا نے اسے تسلی دی۔ وہ دن بہ دن بہت بدتمیزی کرنے لگ گیا ہے، اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ سارا سامان یہاں سے باہر پھینک دے، اور اس کی اچھی نظر بھی نہیں ہے، بہت بری نظر سے دیکھتا ہے وہ ہمیں۔ تم ٹینشن نہ لو، اس سے بھی جلد جان چھڑا لیں گے، ہم بس ہمارے کارڈ میں پیسے آ گئے تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم مجبور ہیں ابھی تو اسی لیے یہ سب برداشت کرنا ہی پڑے گا۔ ایزا کی بات سنتے صوفی کو کچھ تسلی ہوئی۔ ٹھیک ہے، مجھے نیند کی ضرورت ہے، کل ایک بہت بڑا دن ہے، میں چاہتی ہوں کہ کل بس ڈاکٹر بولیں کہ بس آپ کا کام ہو گیا اور اب آپ جا سکتی ہیں۔ ایزا کی بات سنتے صوفی مسکرائی اور دونوں ہی بیڈ پر لیٹتے سو گئی۔ وہ ڈاکٹر ماریا کے کمرے میں بیٹھی تھی انتظار میں تاکہ انسیمیشن پروسیس شروع ہو۔ مسٹر سعد ساتھ والے روم میں ہے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں، ڈاکٹر ماریا نے بتایا اور اسے کہا کہ لیٹ جائے۔ وہ اسٹریچر پر لیٹتے اپنے خیالوں میں گم ہو گئی۔ ٹھیک ہے تو پروسیس شروع ہوگا، لیکن آپ نے وہ بات یاد رکھنی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتائی تھی، ڈاکٹر ماریا نے اس کو کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ اسے یاد آیا کہ ڈاکٹر نے کیا کہا تھا کہ اگر پروسیس فیل ہو گیا تو سب ختم، اسے کوئی پیسے نہیں ملیں گے، تو نہ وہ اپنی فیس پے کر پائے گی اور نہ ہی کرایہ دے پائے گی، اور وہ اور صوفی دونوں روڈ پر آ جائیں گی۔ وہ صرف دعا کر سکتی تھی کہ کسی طرح یہ پروسیس کامیاب ہو جائے۔ مس ایزا، انسیمیشن ہو چکی ہے۔ وہ تو اپنے فیوچر کا سوچ کے پریشان تھی جب ڈاکٹر ماریا کی آواز سن کے وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔
آپ کی اگلی اپارٹمنٹ 4 دن بعد ہوگی، ڈاکٹر ماریا نے بتایا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ ساتھ وہیں کھڑا ایزا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں کی تپش اسے جھلسا رہی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ سعد نے نرمی سے پوچھا۔ تھوڑا ڈر لگ رہا ہے لیکن میں ٹھیک ہوں۔ ایزا کی بات سنتے سعد اور ڈاکٹر ماریا دونوں مسکرائے۔ کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر ماریا نے کہا۔ کیا ہوگا اگر میں پریگننٹ نہ ہوئی تو؟ اس نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اور ویسے بھی اگر ایسا ہوا تو مسٹر سعد ہی پھر فیصلہ کریں گے کہ دوسری بار ٹرائی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ لسٹ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ اس نے ایک پیپر ایزا کو ہاتھ میں پکڑاتے کہا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ دونوں بات کریں، میں چلتی ہوں، ڈاکٹر ماریا نے کہا اور روم سے چلی گئی۔ میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ سعد نے ایزا کی طرف دیکھتے کہا۔ نو تھینک یو۔ ایزا نے فارم میں جھوٹ لکھا تھا کہ وہ کس جگہ رہتی ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ سعد کو پتہ چلے کہ وہ کیسے ایک ٹوٹے پھوٹے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ اس کے انکار پر سعد نے اسے کچھ حیرت سے دیکھا۔ چلے ٹھیک ہے، پھر منڈے کو ملاقات ہوگی، اس نے کہا اور چلا گیا۔ ایزا کو احساس ہوا کہ اس نے اپنی سانس روک رکھی تھی۔ سعد کے جاتے اس نے فضا میں سانس خارج کی۔ میں کتنی بے وقوف ہوں، اگر ان دونوں کو پتہ چل گیا کہ میں کہاں رہتی ہوں تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا اور خوف کی لہر اس کے چہرے سے گزری۔ اب بتاؤ کہ تم کیوں نہیں آئی تھی؟ بتاؤ ابھی۔ دیکھو میں نے بتایا ہے نا کہ میں بیمار تھی، اس وجہ سے کالج نہیں آئی۔ دیکھو جھوٹ مت بولو، مجھے پتہ ہے کہ تم بیمار ہوتی ہو تب بھی کالج ضرور آتی ہو۔ کوئی نہ کوئی بات تو ہے، تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ آپ جلدی سے بتا دو مجھے کیا چھپا رہی ہو مجھ سے۔ اوہو عابد، میں سچ کہہ رہی ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتی۔ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا لیکن پھٹا سپیکر تھا، اس کے پیٹ میں کوئی بھی بات نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے وہ اسے کچھ نہیں بتا سکتی تھی، ورنہ اس نے جا کے ڈھنڈورا پیٹ دینا تھا، اور یہ بات ایزا کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہارا یقین کر رہا ہوں، لیکن میری بات کان کھول کے سن لو۔ اگر مجھے کسی اور سے پتہ چلا کہ تم نے مجھ سے کچھ چھپایا تو بہت برا ہوگا، سمجھ آئے تمہیں؟ اس نے انگلی سے اشارہ کرتے اسے وارن کیا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، ایزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا بتاؤ، تم آج رات کو پارٹی میں چل رہی ہو نا؟ نہیں میں نہیں جاؤں گی۔ لیکن کیوں نہیں جاؤ گی؟ ہمیشہ منع کر دیتی ہو یار، ایک دفعہ تو پارٹی میں چلو، بہت مزہ آئے گا، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ ایزا کو کانٹریکٹ میں لکھی بات یاد آئی کہ وہ کسی بھی پارٹی میں نہیں جا سکتی، اور اس کو چوز کرنے کی ایک وجہ یہی تھی کہ وہ کبھی پارٹی میں نہیں گئی تھی، تو اگر اب وہ پارٹی میں جاتی تو ہو سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہو جائے، اور پھر یہ کانٹریکٹ بھی کینسل ہو سکتا تھا۔ وہ کسی قسم کا کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتی تھی کیونکہ وہ اس کنڈیشن میں ہی نہیں تھی۔ اس نے صاف صاف انکار کیا اور دونوں کینٹین کی طرف چلے گئے۔ شام کا وقت تھا، وہ دونوں بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اپنے نوٹ پڑھ رہی تھی کہ اسی وقت دروازہ بجا۔ اگر مالک مکان ہے تو رکو، میں اس کو دیکھتی ہوں۔ صوفی بیڈ سے اترتے ہوئے دروازے کی طرف قدم بڑھاتے بولی۔ تمہیں پورا یقین ہے کہ تم کر لو گی؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے، مجھ پر چھوڑ دو۔ کون ہے دروازے پہ صوفی؟ ایزا کو دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو اس نے پوچھا۔ اس کی کوئی آواز نہ سن کر وہ بستر سے اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھی تاکہ دیکھ سکے کہ کون ہے، اور دروازے پر موجود شخصیات کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ دروازے پہ وہ دونوں بلینئرز موجود تھے، لیکن کیوں؟ کچھ دیر پہلے وہ ایزا کی تصویر کو دیکھے جا رہا تھا، اس میں سب کچھ تھا جو کہ اسے اپنے بچے کی ہونے والی ماں میں چاہیے تھا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مصروف ہو کسی کی تعریف کرنے میں، ہادی آفس میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس دیکھ رہا تھا، سعد نے ہادی کو دیکھتے کہا۔ صرف دیکھ رہے تھے؟ ہادی ہنسنے لگا۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی نے تم پر جادو کر دیا میرے پیارے بھائی، ہادی نے کہا۔ تو کیا تم پر یہ جادو نہیں ہوا؟ سعد نے الٹا سے سوال کیا۔ آج دوپہر 3 بجے فریہ کی اپارٹمنٹ ہے، میرے خیال سے ہمیں اس پر توجہ دینی چاہیے، اس نے بات بدلتے کہا۔ سعد نے فریہ کو یاد کرتے سر دہا بڑھی، اسے گلٹ ہوا۔ میں کیسے اتنا بھیس ہو سکتا ہوں؟ اسے یاد تھا کہ اس نے اپنی ساری میٹنگز کو بھی کینسل کیا تھا تاکہ وہ وہاں ٹائم پر پہنچ سکے۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ اسی وقت اس کی پرسنل اسسٹنٹ کا فون آیا اور سعد نے اسپیکر آن کیا۔
کیا ہوا ایمان؟ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میری ساری میٹنگز کل ہونی چاہیے، آج سب کینسل کر دو۔ جی سر، وہ میں کر چکی ہوں، وہ دراصل ڈاکٹر ماریا کا فون ہے، اس وقت وہ لائن پہ ہیں، آپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتی ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، مجھ سے بات کراؤ۔ جی کیا ہوا ڈاکٹر ماریا؟ آپ کو اس وقت ڈسٹرب کرنے کے لیے میں معافی چاہتی ہوں مسٹر سعد، لیکن میرا مس عزا سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، اور میں ان کی ایڈریس پر گئی تھی، لیکن وہاں کے ہمسایوں نے بتایا کہ وہ تو وہاں پہ رہتی ہی نہیں ہے، اور اپلیکیشن میں کوئی اور ایڈریس بھی نہیں لکھا ہوا۔ کہ ہم نے اس کی ایڈریس کو ڈبل چیک نہیں کیا تھا، ہم نے پہلے کنفرم نہیں کیا؟ افسوس ہے، لیکن ہم نے ایسا نہیں کیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں اس کو حل کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا کچھ ارجنٹ تھا؟ نہیں سر، کچھ ضروری نہیں تھا، بس مجھے پوچھنا تھا کہ سب کچھ ٹھیک جا رہا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، میں فون رکھتی ہوں، بائے۔ سا نے فون رکھ دیا اور سردہ بھری۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری یہ لٹل ون بہت زیادہ چلاک لڑکی ہے، ہادی نے طنزیہ کہا۔ سعد نے اپنے اسسٹنٹ کو بلایا۔ مجھے اس کالج کی اسٹوڈنٹ مس عزا کے سارے ایڈریس چاہیے، اس نے اپنے کالج میں جو دیا ہے اسے اب اس وقت کریں۔ اس نے اپنی اسسٹنٹ کو ہدایت دی تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ ایک بار انفارمیشن مل جائے تو اسے میرے پاس بھیج دیں۔ جی ٹھیک ہے سر۔ اس بات میں سہلاتی وہ آفس سے باہر چلی گئی۔ ہاں تو میرے بھائی، تم نے کیا سوچا ہے؟ کیا ارادہ ہے تمہارا اس لٹل ون کے ساتھ کرنے کا؟ اگر تو وہ پریگنٹ ہے پھر تو بھی سزا نہیں ملے گی، لیکن پینڈنگ رہے گی، وہ تو مسکراتے ہی بولا۔ اور اگر وہ نہ ہوئی تو پھر تو تم بہتر جانتے ہو کہ کیا کیا ہو سکتا ہے، سعد نے ہادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ چھوٹی عزا نے کانٹریکٹ صحیح سے پڑھا ہی نہیں۔ کتنا مزہ آئے گا اس کو جب ہم بتائیں گے کہ کانٹریکٹ میں کیا کیا لکھا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں چلنا چاہیے، سعد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اس نے دیکھا تھا کہ کس طرح کہ اس کا بھائی کتنا خوش ہو رہا تھا عزا کو ڈرانے کے لیے، شاید اسے اچھا لگ رہا تھا عزا کو ڈرا کے۔ وہ دونوں ہسپتال میں گئے جہاں انہیں جانا بالکل پسند نہیں تھا۔ ڈاکٹر ماریا ان کی پرسنل ڈاکٹر تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ سعد نے کمرے میں داخل ہوتے فریہ سے پوچھا۔ تم دونوں یہاں ہو تو کچھ بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس نے کہا اور کانپتے ہوئے اٹھ کے بیٹھی۔ ڈاکٹر ماریا یہ کیسی ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ ہاں ابھی پہلے کچھ دنوں سے کافی بہتر ہے، لیکن فریہ کو اسٹیج 4 کینسر ہے، ان کے پاس 1 مہینہ باقی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، افسوس کہ ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ فریہ ہادی کی زندگی کی واحد خوشی تھی جو کہ اب اسے چھین جانے والی تھی۔ اسے ہسپتال میں آنا جانا بالکل پسند نہیں تھا، اور فریہ کو دیکھ کے وہ خود کو کمزور محسوس کرتا تھا اور اسے تکلیف الگ ہوتی تھی۔ فریہ نے بھی انہیں ہسپتال آنے سے منع کیا ہوا تھا، اسی لیے وہ 2 ہفتے میں ایک بار ہی آتے تھے۔ انہوں نے فریہ کو بتایا کہ انہوں نے 2 ہفتے کیا کیا، اور یہ بھی کہ کیسے عزا نے غلط ایڈریس لکھا تھا اور اب اسے ڈھونڈنے کے لیے جا رہے تھے۔ کچھ وقت گزارتے وہ دونوں واپس چلے گئے۔ یہ کیا بکواس جگہ ہے، ٹوٹے پھوٹے اور بہت ہی بیکار سے اپارٹمنٹ کو دیکھتے ہوئے سیٹ نے غصے سے کہا۔ اس نے انفارمیشن کی طرف دیکھا جو کہ ایمان نے اسے بھیجی تھی، تو وہ یہی لوکیشن شو کر رہی تھی۔ چلو اب اندر چلتے ہیں، ہادی نے اپنا سوٹ ٹھیک کرتے ہوئے کہا، اور وہ دونوں ٹوٹے پھوٹے اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کی طرف بڑھے۔ سیڑھیوں میں سارا سگریٹ کا دھواں تھا اور اندھیرا ہی اندھیرا، ایسا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سعد کا خون کھول رہا تھا کہ کیسے عزا نے جھوٹ بولا۔ یہ رہا، ہادی نے دروازے پر نمبر دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بجاتے وہاں ایک بوڑھا آدمی سگریٹ پیتے ہوئے ان کی طرف آیا۔ کون ہو تم دونوں، اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم دونوں ان کے بوائے فرینڈ ہو؟ دیکھو تم جو بھی ہو میری بات کان کھول کر سن لو، انہوں نے میرا 2 مہینے کا کرایہ دینا ہے، اور انہوں نے نہیں دیا تو ان کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ اس آدمی کی بات سنتے ہی سیٹ نے غصے سے مٹھیاں اور دانت بھینچے۔ کتنا کرایہ دیا انہوں نے؟ ہادی نے پوچھا۔ سیٹ نے اپنے بھائی کی طرف دیکھا جو اپنے والیٹ سے پیسے نکال کر اس آدمی کو دے رہا تھا۔ اس دن عزا نے فارم میں لکھا تھا کہ اپنے کالج کی فیس کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، لیکن اس کی رہائش اور یہ کرائے کے بارے میں اس نے کچھ نہیں بتایا تھا۔ دروازہ بجانے کے کچھ سیکنڈ بعد ایک بڑی آنکھوں والی لڑکی نے دروازہ کھولا جو عمر میں عزا کی جتنی لگ رہی تھی، وہ یقیناً اس کی بہن تھی۔ عزا کہاں ہے؟ سعد نے پوچھا۔ صوفی کون ہے دروازے پہ؟ عزا دروازے پہ پہنچی۔ سعد نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی زندگی اس پر ٹکی ہو، اور عزا کا ریئیکشن دیکھ کے انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ انہیں دیکھ کے حیران تھی۔ شاید اس نے نہیں سوچا تھا کہ وہ یہاں تک پہنچ جائیں گے، وہ بھی اتنی جلدی۔
یہ سب کیا ہے؟ سعد اندر آتے ہوئے غصے سے بولا۔ ایزا بالکل چپ رہی کہ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بولے، اور اوپر سے کمرے کی حالت اسے شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں کچھ دیر کے لیے نیچے جا رہی ہوں، صوفی بولتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ مجھے جواب چاہیے۔ سر کی بھاری گسیلی آواز سن کے ایزا بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ میں نے فارم میں جھوٹ لکھا تھا۔ ظاہر ہے وہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہادی نے تنزیہ کہا۔ یہی میرا ایڈریس ہے، ہم 4 سال سے یہیں رہ رہے ہیں کہ سکول کے پاس، اور اس کے سوا پیسے بھی نہیں ہیں۔ وہ سر جھکائے بولی۔ مجھ میں اور میرے بھائی میں ایک چیز کامن ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں شدید نفرت ہے جھوٹ بولنے والوں سے، ہادی نے کہا، جبکہ اس کی بات سنتے سعد نے کچھ حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پوائنٹ 35 میں یہ صاف صاف لکھا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلا کہ تم نے کسی قسم کا جھوٹ بولا ہے تو تمہارے فنڈز میں سے 50% کینسل ہو جائیں گے، یعنی تمہیں آدھی رقم ملے گی۔ ہادی نے مزید کہا۔ کیا؟ وہ حیرت اور صدمے سے تقریباً چیخی تھی۔ واو، اس کا مطلب ہے کہ تم نے کانٹریکٹ کو صحیح طرح پڑھا ہی نہیں مس ایزا، ہادی نے اپارٹمنٹ کو بیزاری سے دیکھتے کہا۔ نہیں، وہ دراصل میں ان دونوں کی نسیں خود پر پا کر وہ بولتے بولتے رکی۔ دیکھیں پلیز، آپ ایسا نہیں کر سکتے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ وہ تقریباً بھیک مانگنے کو تیار تھی۔ ہم جانتے ہیں لٹل ون کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے لیے، سیڈ نے کہا۔ ویٹ، سیڈ نے اسے لٹل ون کا نام دیا تھا؟ خوش قسمتی سے میں اور میرا بھائی دوسرے موقع پہ یقین رکھتے ہیں۔ سیڈ کے الفاظ سن کر ایزا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے۔ لیکن دوسرا موقع پانے کی کچھ شرائط ہے۔ ہادی صوفے پر بیٹھتے اس کی طرف دیکھتے تنزیہ بولا۔ کیا؟ کون سی شرائط؟ وہ خوفزدہ ہوتے ہوئے بولی۔ ہادی اٹھتے ایزا کے پیچھے تقریباً 1 فیٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ ایزا کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ شخص اس کے پیچھے ہی کھڑا ہے، یہ بات سوچ کے اس کے جسم پر اسے چونٹیاں لینگتی محسوس ہو رہی تھی۔ اگر کسی کو بھی کسی بھی طرح سے پتہ چل گیا کہ میرے بھائی کی سروگت کہاں رہتی ہے اور کس حال میں رہتی ہے تو تم اسی وقت تک کڈنیپ کر لیا جائے گا، اور شاید مار بھی دیا جائے، ہادی نے اپنی گمبھیر بھاری آواز میں کہا۔ پتہ نہیں کب ہادی چلتے ہوئے اس کے بالکل پاس آ کھڑا ہوا کہ ایزا کو اس کی سانسوں کی تپش اپنے گالوں پر محسوس ہوئی تھی۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی کہ اس نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں، جبکہ ہادی کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن کیا میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا میں کہاں رہتی ہوں؟ وہ کچھ کنفیوز تھی۔ ویسے ہمارے پاس ریکارڈ ہوتے ہیں، ہم کسی کا بھی پتہ کروا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی تمہارا پتہ تمہارے سکول سے کیا؟ ویسے بھی یہ بیسک انفارمیشن تو کہیں سے بھی مل سکتی ہے۔ اسے لگا کہ جیسے ہادی نے اس کو بے وقوف کہا کہ جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ کسی کے بارے میں پتہ لگانا کتنا آسان ہے۔ جو بھی آپ بتائیں کہ وہ کیا شرائط ہے۔ وہ بہت پریشان تھی، اس کو بےتابی ہو رہی تھی، نہ جانے کیا کیا اور کون سی شرائط تھی۔ عیسیٰ کو اپنا حلق خشک ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف گئی اور پانی کا گلاس بھرا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ پیتی، ہادی نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھین لیا۔ تم منرل واٹر نہیں پیتی؟ وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر تم پریگننٹ ہوئی تو تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اس پانی میں کتنے جراثیم ہوتے ہیں، کتنا زیادہ نقصان ہوگا، تم بیمار پڑ سکتی ہو۔ اس کی تھوڑی کو پکڑتے ہوئے غصے سے بولا۔ لیکن میں ہمیشہ سے یہی پانی پیتی ہوں، میں کبھی بیمار نہیں پڑی۔ وہ اپنی شرٹ کو مٹھی میں پکڑتے ہوئے بولی۔ اسے لگا کہ جیسے ابھی وہ شخص اس کی جان لے لے گا، کتنا غصیلا تھا وہ۔ بس ٹھیک ہے ہادی، ہمیں بس اس بات کی یقین دہانی کرنی کہ تمہیں اس بچے کو کچھ نہ ہو، اب تم پریگننٹ ہو یا بے شک ہونے والی ہو، سیڈ نے کچھ نرمی سے کہا۔ وہ ہادی سے کافی نرم مزاج تھا۔ عزت کا دل چاہا وہ سیڈ کے پاس بھاگ جائے اس ظالم بہیس شخص سے بچنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، وہ ہادی کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ ہادی نے ابھی تک اس کی تھوڑی کو پکڑا ہوا تھا، اور عزت کو لگا جیسے اسے دیکھ کے ہلکا سا مسکرایا تھا۔ گڈ گرل، ہادی نے اسے چھوٹے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے کہا۔ بہت ہی عجیب تھا وہ۔ سیڈ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل عزت کو پکڑائی۔ اس نے پانی پیا۔ اسی وقت سیڈ اس کے قریب آیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں گھماتے اس کے بالوں سے کھیلنے لگا، جبکہ ہادی دروازے کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اگنور کرو اسے،
दरअसल इसे तुम्हारे बाल पसंद आ गए। हादी ने कहा। शराइत में ये है कि जैसे ही तुम प्रेग्नेंट होगी तो हमारे दिए हुए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाओगी। हादी बोला, जबकि सीट अभी भी उसके घुंघराले बालों से खेलने में मसरूफ था। क्या? वाकई? वो हैर से बोली। तुम्हारी बहन भी तुम्हारे साथ रह सकती है। उसके अगले सवाल से पहले ही हादी बोला। वो खुशी से उछली और बिना सोचे समझे मुड़ते हुए सिट के सीने से लगी, लेकिन अगले ही लम्हे उसके चौड़े मजबूत सीने और परफ्यूम की खुशबू महसूस करते वो फ़ौरन से लग गई। आई एम सॉरी। वो शर्मिंदा सी हुई। कोई बात नहीं, इसमें सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं मिसेज़ ज़ा, ये बस खुशी में हुआ। ठीक है, हम 2 दिन बाद अस्पताल में मिलेंगे, सिड ने कहा और वह दोनों अपार्टमेंट से बाहर चले गए। जबकि जाते जाते हादी ने एक नज़र उसको देखा था, लेकिन इज़्ज़ा तो ये सोच सोच के खुशी से पागल हो रही थी कि वो और सूफ़ी नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाएंगे, वो भी एक बहुत अच्छे और महंगे। अब बस उसकी एक ही दुआ थी कि वो किसी तरह से प्रेग्नेंट हो जाए ताकि उसकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएं। पर वो नहीं जानती थी कि कल क्या होने वाला